اور دوسرا ہے یہ کرے کہ اپنے پیسے کا اور وقت کا صحیح استعمال کریں گے انشاءاللہ. میں بھی کوشش کرتا ہوں، میں اپنے پیسے کا بھی ٹھیک استعمال کر رہا ہوں. بتاؤں کہاں لگا رہا ہوں؟ اللہ کا فضل ہے، میں تقریباً جس قصبے میں رہتا ہوں، ویسے رہنے والا آپ کے پڑوس کا ہی ہوں. یہ گرسولی ہے نا، گرسولی نام سنا ہے؟ اسی گاؤں کا رہنے والا ہوں میں، لیکن فتح گنج میں رہتا ہوں. کئی سال سے فتح گنج میں ہوں. وہاں پر 3 کروڑ کی زمین ہم لوگ خرید رہے ہیں. 3 کروڑ کی زمین خرید کر کے ایک بچیوں کے لیے بہترین کالج بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. آج ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری بہنیں کہیں نہ کہیں دوسروں کے ساتھ جا رہی ہیں، کہتے نہیں کہتے ہیں، اور روز سوشل میڈیا پہ اس کی خبر بھی پڑھ رہے ہیں. پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں، جلدی جلدی سن لو، 1-2 منٹ کی بات ہے. حالات جو اس وقت ہیں اس سے بھی خطرناک حالات مکے کے اندر تھے. کہاں تھے؟ مکہ شریف میں. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بولنا شروع کیا تو مکے کے لوگ ہی اسلام کے دشمن ہو گئے، جو ان کے چچا تھے، جو ان کے خاندان کے لوگ تھے. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ قائم تھے، اور جو وہ حق پہ قائم ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے. تو ہم نے مکہ بھی دیکھا ہے، ہم نے اور پہلے کے حالات بھی دیکھے ہیں. تو پہلی بات تو ہم سب اچھے مومن بن جائیں، اچھے مسلمان بن جائیں. ایک بات، اچھے مسلمان اگر بن گئے تو یقین مانیے آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا یہی دوسرے لوگوں کے لیے تبلیغ کا سبب بن جائے گا. نہ جانے کتنے لوگ آپ کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ سکتے ہیں. 17-18 مسلمان آئے تھے غریب نواز کے ساتھ، 92 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ خود اچھے مسلمان تھے. سچ یہ ہے کہ ہم لوگ ابھی اچھے مسلمان نہیں ہیں. ایک بات یہ. دوسری بات، ایک تو اچھے بن جائے، دوسرا یہ کہ اپنا جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں عطا کی ہیں، جیسے مال پیسہ اللہ نے دیا نا. سب پہلے چھپر میں رہتے تھے، کھپریل میں رہتے تھے. اب اللہ کا فضل ہے کہ لوگ لنٹر کے اندر رہتے ہیں. ٹائل پتھر بادشاہوں نے نہیں دیکھی، ہم لوگ ان سے بھی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. حضرت بادشاہوں سے اچھی زندگی ہماری ہے. ہاں، تو ایک تو یہ کہ ہم لوگ اپنے پیسے کا ٹھیک استعمال کریں. پیسہ کس کے دیا ہوا ہے؟ ارے پیسہ کس نے دیا ہے؟ زور سے بتاؤ، ڈر کیوں رہے ہو بھائی؟ اگر کچھ ہوگا تو میں ہی جاؤں گا، پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ کہہ دینا وہی آئے تھے راشد رضا مرکزی صاحب، ہے نا. تو ایک تو یہ کہ پیسہ صحیح استعمال کریں. پیسہ اور وقت 2 چیزیں. اگر آپ وقت اچھا استعمال کرنے لگے اور پیسہ ٹھیک سے استعمال کرنے لگے، کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے کتنا نہیں کرنا ہے، تو یقین مانیے جو سدھار ہم دوسروں پہ کہ خالی خواب دیکھ رہے ہیں نا، خالی دوسروں سے کہہ رہے ہیں، پہلے وہ چیز ہم اپنے اندر کرنے لگیں، اپنے آپ سے شروعات کر دیں. ٹھیک ہے؟ آج ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری بہنیں کہیں نہ کہیں دوسروں کے ساتھ جا رہی ہیں، کہتے نہیں کہتے ہیں، اور روز سوشل میڈیا پہ اس کی خبر بھی پڑھ رہے ہیں. پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں، جلدی جلدی سن لو، 1-2 منٹ کی بات ہے. لیکن اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی جڑ کہاں پہ ہے؟ اس جڑ کو کاٹنے کے لیے ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے. یہ تعلقات ہماری بہنوں کے معلوم ہے کہاں ہوتے ہیں؟ ہماری بہنوں کے تعلقات یا تو اسکول کے اندر ہوتے ہیں، یا لرننگ سینٹر میں ہوتے ہیں، یا کوچنگ سینٹر میں ہوتے ہیں. یہی ہوتے ہیں نا؟ صحیح بول رہا ہوں غلط؟ میرے بزرگ لوگ بھی بیٹھے ہیں. تو اگر ہم اپنے اسکول بنا لیں، اگر ہم اپنے اسکول بنائیں، ہم اپنے لرننگ سینٹر، کوچنگ سینٹر، کمپیوٹر سینٹر بنائیں، تو ہماری بچی ہمارے اسکولوں میں رہے گی، غیروں کے ماحول میں نہیں رہے گی. دیکھو خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ لاتا ہے نا. جس ماحول میں بچہ، مولوی کے گھر بچہ پیدا ہوگا تو اردو بولے گا، اور انگریز کے گھر بچہ پیدا ہوگا تو انگریزی بولے گا. تو اب جب بہن جاتی ہے 6 سال 7 سال کسی غیر کے اسکول میں، تو اس میں دوسرے طبقے کے لوگ بھی آتے ہیں، اور اسی وجہ سے کہیں نہ کہیں ان کا کنیکشن ہوتا ہے. اور جب کنیکشن ہوتا ہے تو وہی فرضی محبت میں بدلتا ہے، یہاں تک کہ وہ بہن پھر اپنے مذہب اور اپنے ماں باپ سے بغاوت کر جاتی ہے. صحیح بات کہہ رہا ہوں؟ تو ہونا کیا چاہیے؟ ہم کب سے جلسے کرتے چلے جا رہے ہیں. جلسے بھی کریں، اچھی چیز ہے، میں بھی کرتا ہوں، جلسے ہی کرتا ہوں، روز کر رہا ہوں جلسے. جلسہ کریں، لیکن جلسے کے ساتھ ساتھ ہماری فکر، یقین، محکم عمل پہ ہم، اور وہ میں نے جو شعر کہا تھا نا کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ عہد کریں. کیا کریں؟ عہد یہ کریں کہ انشاءاللہ پہلے اچھے مسلمان بنیں گے. انشاءاللہ بولیں.
ہاں، اور دوسرا ہے یہ کرے کہ اپنے پیسے کا اور وقت کا صحیح استعمال کریں گے انشاءاللہ. میں بھی کوشش کرتا ہوں، میں اپنے پیسے کا بھی ٹھیک استعمال کر رہا ہوں. بتاؤں کہاں لگا رہا ہوں؟ اللہ کا فضل ہے، میں تقریباً جس قصبے میں رہتا ہوں، ویسے رہنے والا آپ کے پڑوس کا ہی ہوں. یہ گرسولی ہے نا، گرسولی نام سنا ہے؟ اسی گاؤں کا رہنے والا ہوں میں، لیکن فتح گنج میں رہتا ہوں. کئی سال سے فتح گنج میں ہوں. وہاں پر 3 کروڑ کی زمین ہم لوگ خرید رہے ہیں. 3 کروڑ کی زمین خرید کر کے ایک بچیوں کے لیے بہترین کالج بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. سبحان اللہ بھی نہیں بولے آپ حضرات؟ سبحان اللہ. ایک بہترین کالج بنانا ہے، اور اسی کالج کے اندر بچی عالمہ کا کورس بھی کرے گی اور ساتھ ہی ساتھ انٹر تک کی تعلیم بھی حاصل کرے گی. اب آپ مجھے بتائیے کہ جو بچی انٹر تک کی تعلیم بھی ایک ہی جگہ پڑھے، ساتھ ہی میں عالمہ کا کورس بھی کر لے، تو وہ کبھی کسی غیر کے ساتھ جا سکتی ہے؟ تو اب سوچنے سے کام نہیں چلے گا. صرف ہم خالی باتیں کریں کاش ہمارے کالج ہوتے، کاش ہمارے اسکول ہوتے، کاش کاش مت کریے. اب اتر جائیے میدان میں. یہاں پہ اگر کمی ہے اسکول کی تو حضرت کی سرپرستی میں آپ آگے بڑھیے انشاءاللہ تعالی. یہاں پہ اسکول کی ضرورت ہے تو اسکول بنوائیے. یہاں پہ اگر مدرسے کی ضرورت ہے تو مدرسہ بنوائیے. آج آپ تھوڑے دنوں کے بعد ہم میں سے 50 سال کے اندر آدھے سے زیادہ لوگ انتقال کر جائیں گے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہم سب کہاں ہوں گے؟ ارے کہاں پہ ہوں گے بھیا؟ ڈر کے ہو رہے ہو؟ ابھی نہیں جا رہے ہو نا؟ ابھی کوئی نہیں جا رہا، سب قبرستان میں ہوں گے. تو ہماری نسلیں لیکن یہاں رہیں گی. تو جو افسوس ہم آج کر رہے ہیں نا کہ کاش کالج ہوتے، تو پچھلے جو 50 سال پہلے ہمارے جو آباء و اجداد گزر گئے انہوں نے نہیں سوچا، ان کی فکر نہیں تھی. لیکن آج اگر ہم یہ فکر نہیں رکھیں گے تو یقین مانیے آنے والی نسلیں ہمارے لیے بھی کہیں گے. آج 40 میں تک آدمی بھول جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا. قبریں اندر گھس جاتی ہیں، دھس جاتی ہیں، پتہ تک نہیں رہتا ابا کی قبر کہاں گئی، دادا کی قبر کہاں گئی. آپ کو بھی آپ کے پردادا کی قبر پتہ نہیں ہوگی کہاں ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ اس لیے مرنے سے پہلے اپنی نسلوں کا انتظام کرو. ٹھیک ہے؟ تو میں نے تو ٹارگٹ شروع کر دیا ہے. میری زندگی کا یہی مقصد بن گیا ہے کہ میں مشہور اس لیے نہیں ہوں. میں مشہور ہوں تو کیا میں اس لیے مشہور ہوا ہوں کہ میں اپنی جیب بھروں، اپنا گھر بناؤں، اپنی کالج اپنی پراپرٹی اکٹھی کروں؟ میں مشہور مجھے اللہ نے اس لیے کیا ہے کہ میں اپنے ساتھ ساتھ اپنی قوم کے لیے بھی فکر مند رہوں، اپنی قوم کا بھی کام کروں. تو مجھے جو پیسہ ملتا ہے، ابھی میں نے 6 مہینے کا ٹارگٹ رہ گیا ہے الحمدللہ. دکھائیں ذرا وہ ایک فائل دکھانا، ایک وہ دکھا دینا، ایک سسٹم دکھا دو، ان کو دکھا دوں میں. ہاں یہ دکھا دو. دیکھیں یہ چیز ہے، یہ پوری جگہ ہے اس کی الحمدللہ. اور آپ یہ ایسا نہیں 8-7 مہینے کا بنایا ہوا پروجیکٹ ہے الحمدللہ. اور قصبے کی مائیں بہنیں بچے سب حصہ لے رہے ہیں اس میں الحمدللہ. میں چاہتا ہوں یہاں کے لوگ بھی شامل ہوں گے انشاءاللہ. ہے بھائی؟ ایک بات یہ. اور دوسری چیز، آپ کے یہاں پہ اگر اس چیز کی کمی ہے تو بولیے انشاءاللہ مستقبل میں ضرور اس کی تعمیر ہوگی. کراؤ گے بھیا؟ چند لوگ یہ عہد کر لیں، کربلا کا میدان جیتنے کے لیے 72 ہی کافی ہوتے ہیں. 3 لاکھ کا مجمع نہیں، 313 کا مجمع کافی ہوتا ہے. میری بات ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ میرے نوجوان بھائیوں کو، بوڑھوں کو، سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب رونے کا وقت نہیں ہے، کرنے کا وقت ہے. آپ خالی مسلح بیٹھ کے خالی کرتے رہو یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، تو اس سے کام نہیں چلے گا. کرو کتنا کر سکتے ہو. سرکار نے جہاں پتھر باندھے، دعا بعد میں کی، لیکن پہلے پیٹ سے پتھر باندھے. 3 دن بھوکے رہے ہمارے سرکار. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو صرف بریانی توڑ رہے ہیں جم کے، اوپر سے کہہ رہے ہیں حالات خراب ہیں. تو بریانی کم کھائیں، بھوکے رہ لیں، لیکن بچوں کو قابل بنائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں. ٹھیک ہے؟ تو شروع کروں. ڈیلے بڑھا کے ذرا آواز بڑھا دو. طبیعت ٹھیک نہیں ہے، روزانہ گھومنا پڑتا ہے مجھے قصبے کے اندر، ہر دروازے پہ جانا پڑتا ہے. بھیک کی طرح مانگ رہا ہوں الحمدللہ. کوئی 10 روپے دے رہا ہے تو 10 روپے بھی رکھ لیتا ہوں. بہت آسان ہے نعت پڑھنا، جیم بھرنا بہت آسان ہے، لیکن دین کی راہ میں نکل کے 10 روپے بھی اکٹھے کرنا بہت مشکل ہے. میری بات ختم ہو گئی حضرت، معافی چاہتا ہوں اتنا وقت لے لیا میں نے. اچھی بات بتائی، عمل کریں گے انشاءاللہ.